بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری باکس میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ جندب بن جنادہ جو عام طور سے اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، قبیلہ غفار کے ایک فرد تھے۔ قبیلہ غفار ودان کی وادی میں آباد تھا جو مکہ شہر کو باہر کی دنیا سے جوڑتی تھی۔ وہ اپنی شجاعت و دلیری، علم و دانش مندی کی بنا پر ان میں سے سب سے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں اس لحاظ سے بھی امتیازی خصوصیت کے مالک تھے کہ وہ ان بتوں سے سخت بیزار اور دل برداشتہ تھے جن کو ان کے قبیلے نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ میں ظاہر ہونے والے نئے نبی کی خبریں پہنچنے لگیں تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بلا کر کہا، پیارے بھائی، تم مکہ چلے جاؤ اور اس شخص کے حالات معلوم کرو جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس سے اس کی باتیں سنو اور یہ ساری معلومات لا کر مجھے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی انیس مکہ پہنچے اور وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کی باتیں سنی اور اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ملے اور بڑے اشتیاق سے نئے نبی کے حالات دریافت کیے۔ انیس نے انہیں بتایا، میں ایک ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور ایک ایسا کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بہت بلند چیز ہے۔ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کاہن اور شاعر ہے۔ انیس نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تمہاری باتوں سے میرا اطمینان نہیں ہوا، نہ میری وہ ضرورت پوری ہوئی جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ میں خود وہاں جا کر براہ راست ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد راہ کا انتظام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ کی طرف چل پڑے۔ وہ مکہ پہنچ گئے مگر دل ہی دل میں وہ ڈر رہے تھے کہ قریش اپنے معبودوں کی حمایت میں سخت غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو سخت اور عبرتناک سزائیں دیتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا خیال بھی اپنے دل میں لاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ پوچھیں گے وہ ان کے ماننے والوں میں سے ہوگا یا مخالفین میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مسجد حرام میں رکے اور وہیں لیٹ گئے۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو ایک غریب الوطن پردیسی سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رات انہوں نے ان کے گھر گزاری اور صبح کو اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر مسجد میں واپس آ گئے۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا دن بھی اسی طرح گزارا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ رات کو پھر وہ مسجد ہی میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ابھی تک اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے دوسری رات بھی ان کے ہاں بسر کی۔ آج بھی دونوں خاموش رہے، لیکن تیسری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مکہ آنے کا سبب دریافت کیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، اگر وعدہ کریں کہ مجھے میرے مطلوب تک پہنچا دیں تو میں اپنے آنے کی غرض بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدہ کرنے پر انہوں نے کہا، میں دور دراز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان کا پیغام معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور بولے، واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دیکھو صبح کو میں جدھر جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اگر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں تو کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب چلنے لگوں تو میرے پیچھے چل پڑنا، اور جہاں جاؤں چلے آنا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان کو ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف مڑے بغیر چلتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا، اور بعد میں سلام کا یہی طریقہ اسلامی معاشرہ میں عام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پس و پیش کے بغیر کلمہ حق کا اعلان کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ مسلمان ہونے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم دی اور قرآن پڑھنا سکھایا۔ پھر فرمایا کہ مکہ میں کسی شخص کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہونے دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے سامنے دعوت حق کا برملا اظہار نہ کر لوں، مکہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ مسجد الحرام گئے۔ اس وقت قریش کے لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر آواز بلند کہا، قریش کے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں ہی ان کے آواز ان کے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سب بری طرح دہشت زدہ ہو گئے، تیزی سے اپنی جگہوں سے اٹھے اور کہنے لگے، مارو اس بے دین کو، اور بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس بن عبد المطلب کی نظر پڑی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور ان سے بچانے کے لیے اوپر جھک گئے۔ پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا برا ہو، تم قبیلہ غفار کے ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہارے تجارتی قافلے ان کی طرف سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تب جا کر انہوں نے چھوڑا۔ جب ہوش و حواس بجا ہوئے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھ کر فرمایا، کیا میں نے تمہیں اپنے اسلام کے اعلان سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یہ میرے دل کی ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اپنے قبیلے میں جاؤ، جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا ہے انہیں بتاؤ اور انہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچائے اور تمہیں اس کا اجر عنایت فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میرا بھائی انیس مجھ سے ملا اور پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے دین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بھی اس میں داخل ہوتا اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی ماں کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کے دین پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ اور اسی روز سے اس مسلمان گھرانے نے قبیلہ غفار میں
دین حق کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ان کی دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں بنو غفار کی ایک بڑی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ البتہ ان کے کچھ افراد نے کہا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں سکونت پذیر رہے، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے معرکے گزر گئے۔ پھر وہ مدینہ منتقل ہو گئے اور ہر طرف سے کٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت کی سعادت سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ کرتے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی ان سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ منورہ آپ کی پرکشش شخصیت اور نورانی مجالس سے خالی ہو گئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ وہ شام کے ایک گاؤں میں چلے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک وہیں مقیم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں سے منتقل ہو کر دمشق میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آخرت سے غافل ہیں۔ اس بدلی ہوئی صورتحال کو انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر اعتراضات کرنے لگے۔ لوگ ان کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ طلب کر لیا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلبی پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی آپ کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس قسم کی صورتحال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں سابقہ پیش آ چکا تھا۔ مدینہ میں بھی اہل مدینہ اور دیگر لوگ آسائشوں کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے بھی تلخ باتیں شروع کر دیں اور سخت گیری سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اس پر لوگ آپ سے بیزار رہنے لگے۔ جب یہ تمام صورتحال سامنے آئی تو خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے ربضہ چلے جانے کا حکم دیا۔ حالات کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مناسب سمجھا۔ ربضہ مدینہ کی ایک مضافاتی بستی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم و ہدایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بستی میں منتقل ہو گئے اور لوگوں سے دور دنیاوی ساز و سامان سے بے نیاز زندگی کا بقیہ سفر طے کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ان کے گھر میں چاروں طرف نظریں دوڑاتا رہا۔ جب اس کو وہاں کوئی سامان نظر نہیں آیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، ہم اپنا اچھا اور پیش قیمت سامان وہاں بھیج دیا کرتے ہیں، وہی ہمارا اصل گھر ہے۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر نے اس ہدایت کے ساتھ آپ کے پاس 3000 دینار بھیجے کہ انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رقم یہ کہہ کر واپس کر دی کہ کیا شام کے گورنر کو مجھ سے زیادہ ذلیل شخص نہیں ملا تھا؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 32ویں سال ذیقعدہ میں اس عابد و زاہد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زمین کی پشت پر اور آسمان کے زیر سایہ کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔